بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ کیا کہوں کہ کچھ حالانکہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ جو میں کہتا رہا ہوں پچھلے ایک سال سے وہ باتیں اب سچ ثابت ہو رہی ہیں، خاص طور پہ افغانستان کو لے کر۔ اور دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ میری اپنی بھی جو ہیں روٹس کہیں نہ کہیں افغانستان میں پائی جاتی ہیں، تو اپنے اس جو ہے افغانستان کے لوگوں کو اس صورتحال میں دیکھ کے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کب تک افغانستان اسی حال میں رہے گا۔ لیکن اب کیا کیا جائے کہ جو بین الاقوامی سیاست کی جو حقیقتیں ہیں وہ بھی اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے دیکھی دو باتیں کہی تھیں، اور وہ دونوں باتیں اب مور اور لیس ٹھیک ہوتی نظر آتی ہیں۔ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ افغانستان سے جانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جس طریقے کے گلوبل چیلنجز اب امریکہ کو ہیں لاحق، اس میں آبویسلی ایک رائزنگ چائنا بھی ہے، روس کے ساتھ بھی تعلقات کی نوعیت ہے، پھر سینٹرل ایشیا میں جو اس وقت ریسورسز ہیں یا جو حالات ہیں، تو امریکہ کبھی بھی اس علاقے کو اس طرح چین کے حوالے کر کے نہیں جائے گا، وہ یہاں پہ رہے گا۔ اور اس کے لیے یہی کیوں نہ ہو کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ٹرمپ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے، شاید ریگنگ ہوئی بھی ہو، کیونکہ ٹرمپ کا تو ارادہ یہی تھا کہ وہ افغانستان سے نکل آئیں۔ لیکن بہرحال میرا اپنا خیال ہمیشہ یہی رہا ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے کبھی نہیں نکلے گا اور یہاں موجود رہے گا، اور ابھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں رہے گا کیونکہ اس کے مفادات ہیں، اور پاکستان بھی نیکسٹ ڈور نیبر ہے افغانستان کا، تو وہ اس علاقے کو چھوڑ، پھر انڈیا کا بھی جو ہے پریشر ہے کہ وہ یہاں رہیں اور جو اس وقت کی حکومت ہے اسی کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو یہ ایک تو پہلی میری لگتا ہے کہ پیشن گوئی جو ہے وہ تقریباً ٹھیک نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا، بڑے بڑے ہمارے ایکسپرٹس تھے افغانستان پہ، کہ نہیں جی بس یہاں سے امریکہ نکلنے والا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال مجھے لگتا یہی ہے کہ امریکہ نکلنے والا نہیں ہے۔ دوسری جو بات میں نے کہی تھی ناظرین، وہ یہ تھی کہ طالبان کبھی بھی جو انٹرا افغانستان ریکنسیلیشن ہو رہے ہیں، اس میں جو ٹاکس ہو رہی ہیں، اس کی کامیابی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ بھی لگتا ہے کہ میری بات کوئی ٹھیک ہی تھی۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب طالبان جو ہے ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو 90s میں تھی، وہ کمزور ہو گئے ہیں، اور وہ کابل پہ ان کو یقینی فتح نہیں ہو سکتی، اس لیے طالبان بھی اتفاق کر لیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن میرا اپنا خیال یہی تھا کہ طالبان کبھی بھی ایگری نہیں کریں گے، کیونکہ طالبان ایک تحریک بھی ہے اور وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، ٹو پلے سیکنڈ فڈل ٹو اشرف غنی۔ اسی لیے بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے کہ سب سے پہلے اشرف غنی اسٹیپ ڈاؤن ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہی کہا تھا کہ اشرف غنی کا الیکشن میں کروانا صدارتی انتخابات 2019 میں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی طالبان اور جو اس وقت کابل کی حکومت ان کے درمیان کوئی نیگوسیشنز میں۔ تو ابھی وہی ہو رہا ہے ایگزیکٹلی، اور اشرف غنی آبویسلی انہوں نے الیکشن اس لیے کروایا ہے کہ 5 سال کے لیے ان کو جو ہے وہ کوئی ہٹا نہ سکے، اور اگر طالبان شیئرنگ پاور کا فارمولہ بنتا بھی ہے تو وہ اشرف غنی کے انڈر ہو۔ تو بہرحال یہ اب ہونے والا نظر نہیں آتا کہ بات کہیں جا کے رکے گی۔ اب فی الحال بائیڈن صاحب بھی ریویو کر رہے ہیں جو ٹرمپ کی پالیسی افغانستان کے، بھی کسی حتمی نتائج تک تو نہیں پہنچے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی وہ فیصلہ کر لیں گے کہ آیا مئی تک تمام جو ہے اپنی انخلا ہو جائے گا ان کی تمام فورسز کا امریکہ کی، یا وہ رہیں گے۔ لیکن نیٹو کے کچھ ذرائع جو کہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ امریکہ کی فوجیں رہیں گی افغانستان میں، اور یہی بھارت کی بھی یہی چاہتا ہے۔ اور اگر بلنکن نے جس طرح ڈاکٹر جے شنکر کو اپنے جو بھارتی ہم منصب ہیں ان کو فون کر کے بتایا ہے، چیلنجز کا ڈسکشن ہوئی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ فیصلہ یہی ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے وہاں پہ افغانستان میں اس وقت جو ہے اگر چلیں ان کے گراؤنڈ پہ ٹروپس نہیں بھی ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ جو بیسز ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور پہ ایئر اسٹرائکس کے ذریعے طالبان کو کمزور کرنا یہ حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔
اور اب مجھے نہیں معلوم کہ جو ہے کچھ بیسز تو چلیں انہوں نے ہینڈ اوور کر بھی دیے ہیں، جو 6 بیسز ہیں آئی تھنک افغانستان میں، انہوں نے امریکہ نے ہینڈ اوور کر دیے ہیں کابل گورنمنٹ کو، لیکن بہرحال پیچھے سپورٹ تو موجود ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، لیکن افغانستان کی بھارت صورتحال کو اتنی اچھی نظر نہیں آتی، اور لگتا یہی ہے کہ ایک سول وار جو اس وقت وائلنس ہو رہا ہے یہ جاری رہے گا، اور طالبان نے اگر کچھ ایگریمنٹ کر لیا اور اگر کوئی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنتی ہے تو طالبان کے انڈر ہی بنے گی۔ طالبان کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ وہ اشرف غنی کی سرپرستی میں وہ حکومت میں شامل ہوں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے اس ہدف سے ہٹیں کہ اس کو ہم نے اسلامک ریپبلک سے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بنانا ہے، تو اس میں جو آئین میں تبدیلیاں وہ چاہتے ہیں خاص طور پہ وہ بھی لگتا نہیں ہے کہ اشرف غنی اور ان کو مانیں گے، کیونکہ اشرف غنی کے پیچھے خاص طور پہ بھارت کھڑا ہے، اور آپ امریکہ بھی سمجھ لیں کسی حد تک، تو اس وجہ سے حالات اچھے نہیں ہیں، حالات ہمارے لیے خاص طور پہ ہمیں وی شوڈ بی ورڈ، آئی ایم شیور وی آر ورڈ، آر پیپل آر ورڈ، اتھارٹیز آر ورڈ، کیونکہ افغانستان کے امن سے بہت سی چیزیں منسلک ہیں، اور جب تک اور اگر افغانستان میں اسی طرح ہی وائلنس رہتا ہے، بے چینی رہتی ہے، تو ہمارے لیے جو ہمارے لیے اکنامک مواقع ہیں، کیونکہ دیکھیے بلوچستان کو بھی تھوڑا بہت افغانستان میں امریکہ کے چونکہ گلوبل گیم بھی چل رہی ہے، سی پیک ہے، BRI ہے، پھر بلوچستان، پھر کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک بھی UAE، سعودی عربیہ وغیرہ، خاص طور پہ UAE وغیرہ، عمان، یہ بھی گوادر کو آئی ڈو ناٹ نو کس حد تک وہ بھی اس کے بارے میں کوئی اتنی اچھی رائے نہیں رکھتے ہوں گے، آئی ایم شیور۔ تو ایک سارا اس وقت معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اب چاہیے کہ تھوڑا سا باہر نکلیں، بہت ہو گیا، کہیں ایک وزٹ کریں سعودی عرب کا، UAE کا، جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں بہت دیر کر دی ہے، اور جب پوری نیازی کا وہ ایک نظم بھی ہے نا، بہت دیر کر دیتا ہوں میں، تو جب دیر کسی کو بلانا ہو، کسی کے پاس جانا ہو، کسی کو یاد کرنا ہو تو بہت دیر کر دیتا ہوں میں، تو یہ بہت دیر کر دی ہے وزیر اعظم صاحب، مزید دیر نہ کریں محترم، چلے جائیے، ریچ آؤٹ ٹو کنٹریز، سو دیٹ جو ہمارے مفادات ہیں وہ جو ہیں وہ ہم ان کو نہ صرف پروٹیکٹ کر سکیں بلکہ پروموٹ کر سکیں۔ اکنامیکلی ہمارے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز آ گئے ہیں، کووڈ-19 کے بعد گو کہ ابھی ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہے، نہ جانے کب تک چلتا ہے معاملہ، تو ہمارے لیے چیلنجز آگے بہت سیریس قسم کے چیلنجز آنے والے ہیں، تو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے یہی گزارش ہے کہ پلیز ٹھیک ہے کرونا ہے لیکن باہر نکلیے۔ تھینک یو ویری مچ۔